قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، چند دن پہلے امت مسلمہ کے عبادت خانوں کی مساجد کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ کے گھر تنگی داماں کا شکوہ کرتے تھے. نمازی زیادہ اور مسجد کی جگہیں تنگ محسوس ہو رہی تھی. لوگ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر اللہ کے گھروں کا، مساجد کا رخ کیے ہوئے تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا، اور وہ چاند دیکھنے کے بعد شاید
امت مسلمہ کے شاہین یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے ذمے جیسے روزوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، ویسے ہی نماز کی ذمہ داری اور ڈیوٹی بھی شاید ختم ہی ہو گئی ہے۔ وہی گھر ہیں، وہی مسجدیں ہیں، لیکن وہی افراد جو بڑی ذوق شوق اور تیاری کے ساتھ اللہ کے گھروں کا رخ کیے ہوئے تھے، ان کی کارکردگی میں اور ان کے اعمال میں سستی کیوں آ گئی؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ شاید اسلام بھی صرف اور صرف ایک مہینے کا مذہب ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی محکمہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر وہ شخص ٹریننگ کرنے کے بعد، مشقت اٹھانے کے بعد اس عمل کو سر انجام نہیں دیتا، اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتا جس کے لیے ٹریننگ کی تھی، تو یہ ٹریننگ بے فائدہ ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس ورکشاپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے ورکشاپ تو کی، ٹریننگ تو کی۔ یہ شخص فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے یا پولیس میں، تو پہلے کچھ دن ٹریننگ کے ہوتے ہیں۔ اگر ٹریننگ کر کے مشقتیں اٹھا کے یہ بھاگ آئے اور واپس آ جائے تو سارے کہیں گے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہی نہیں تھا تو اتنی محنت کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں تھی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ محترم ساتھیو، ایسی جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ بندہ مومن کی ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا بیٹھ جائے، جس کے نتیجے میں یہ شخص اپنی باقی زندگی بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے ویسے گزارے جیسے ایک مہینے گزاری ہے۔ اور اگر یہ اس ایک مہینے کو ہی گزارنے کے بعد سمجھے کہ اب میرا مقصد مکمل ہے، تو جو ٹریننگ کی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹریننگ یہ تھی کہ جیسے اس ایک مہینے کے اندر اللہ کا ڈر تو نے اپنے دل کے اندر بسایا ہوا ہے، تمام سہولیات، کھانا پینا موجود ہے، لیکن تو دن کے وقت اس کھانے اور پینے کے قریب نہیں جاتا، میرے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ ایسے ہی باقی زندگی میں بھی اللہ کے احکام کو سمجھتے ہوئے ان پہ عمل پیرا ہو جا، اس بات کی ٹریننگ ہے۔ اور اگر ایک مہینہ ٹریننگ لینے کے بعد اس کے بعد ہم مسجدوں میں نظر نہ آئیں، نماز کی طرف رخ نہ کریں، اعمال میں سستی آ جائے، نمازوں میں کوتاہی آ جائے، تو میرے واجب الاحترام ساتھیو، یہ اسلام کا تقاضا نہیں تھا۔ اور یہ یاد رکھیں، ہماری کچھ سوچ وہ تبدیل ہوئی ہے۔ ہم لوگ وہ بندہ جو احکام الہی کو ٹھکراتا ہے،
تو اس کی بعض غلطیوں پر تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نشہ سے منع کیا، اگر کوئی شراب پیتا ہے ہم اس سے نفرت کریں گے، کوئی چوری کرتا ہے ہم اس سے نفرت کریں گے، کوئی بدکاری کرتا ہے لوگ اس سے نفرت کریں گے کہ یہ احکام خداوندی کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ کے آرڈر کا یہ نافرمان شخص ہے. لیکن اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو اس کے متعلق ہمارے دل میں کدورت اور نفرت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ حالانکہ اگر اللہ خالق کائنات کے آرڈرز پہ ہم غور کریں تو نماز کو چھوڑنے والا شخص شرابی سے بھی بڑا جرم ہے، بڑا مجرم ہے. تارک نماز کو چھوڑنے والا شخص نشہ کرنے والے سے بھی بڑا مجرم ہے. قرآن کریم پہ غور کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ توجہ کریں تو کہیں پر بھی قرآن نے یہ نہیں کہا یا میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے شراب پی اس نے کفر کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی شراب پیے گا وہ مجرم بھی ہے، 40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس کے لیے 80 کوڑے شریعت مطہرہ میں سزا بھی ہے. لیکن اگر اس کا موازنہ کریں بے نمازی بندے سے جو نماز نہیں پڑھتا، تو شرابی کے لیے یہ کہیں نہیں فرمایا میرے پیغمبر نے کہ جس نے شراب پی اس نے کفر کیا. لیکن جب معاملہ بے نمازی انسان کا آیا تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے. حضرات گرامی، نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ بے نمازی انسان میرا اللہ اس کی دنیا بھی تنگ کر دیتا ہے، موت بھی تنگ کر دیتا ہے، قبر بھی تنگ کر دیتا ہے، حشر بھی تنگ کر دیتا ہے اس شخص کا جس کے پاس نماز نہیں ہے. بے نمازی انسان، دنیا تنگ ہے اس بندے کی جو نماز نہیں پڑھتا. اب قرآن کریم پہ غور کیجئے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ دنیا تنگ بے نمازی کی. 21واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مالک کی کائنات نے جو قرآن آپ کے سینے پہ اتارے، میرے پیغمبر اس قرآن کی تلاوت فرمائیے، قرآن کی قرات کیجئے، قرآن پڑھیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کو اتارنے والا، خالق کائنات قرآن کو نازل کرنے والا، قرآن کلام میرے اللہ تبارک و تعالی کی، پھر پروردگار عالم نے میرے پیارے پیغمبر کو کیوں آرڈر دیا کہ اے میرے پیغمبر قرآن کی تلاوتیں کیجئے؟ کیونکہ نبی کائنات نے فرمایا کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی
حسن الصوت یتغنا بالقرآن، اللہ تعالیٰ اتنی محبت کے ساتھ کوئی کلام سماعت نہیں کرتا جتنے پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میرا اللہ اس قرآن کو سنتا ہے جو پیغمبر کی زبان سے جاری ہو، جس کو تلاوت کرنے والا اللہ کا پیغمبر اور نبی ہو۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ قرآن کریم کی تلاوتیں کیجئے، اور ساتھ ہی میرے مالک نے فرمایا میرے پیغمبر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے میرے پیغمبر نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے، نماز قائم فرمائیے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کلام دیکھیے، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے پیغمبر اپنی امت کو آرڈر کیجئے کہ نماز قائم کریں، اپنے صدیق کو فرمائیے کہ نماز قائم کریں، اپنے عمر کو حکم دیجئے کہ نماز قائم کریں، اپنے عثمان و علی کو فرمائیے کہ نماز قائم کریں۔ نہیں نہیں نہیں، مالک کائنات نے رخ کلام میرے پیغمبر کی طرف موڑا، میرے حبیب کی طرف موڑا، اور موڑ کے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے میرے پیغمبر آپ خود نماز قائم کیجئے، خود نماز قائم فرمائیے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پر نہیں، کئی ایک مقام پر کئی خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر زیادہ کثیر تعداد میں امت عطا فرمائی۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر، ہر قسم کی بھلائیاں اور خیر اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا فرما دی۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر جیسا حوض عطا کیے۔ کیا مطلب ہے دنیا کائنات کے لوگوں، اگر کوئی اپنے فضائل کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، عظمتوں کی وجہ سے، بلندیوں کی وجہ سے یہ سمجھے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ قرآن کریم کے اس مقام پہ غور کرے، میرے پیغمبر سے زیادہ بلند کون ہو سکتے، میرے پیغمبر سے زیادہ عظمتوں والا کون ہو سکتے، میرے پیغمبر سے زیادہ شانوں والا کون ہو سکتے۔ اس شان کے باوجود، مقام کے باوجود، فضیلت کے باوجود مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے پیغمبر حوض کوثر ملنے کے باوجود، خیر کثیر ملنے کے باوجود، اے میرے پیغمبر تمام انبیاء میں سے زیادہ امت آپ علیہ السلام کو ملنے کے باوجود فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز معاف نہیں ہے، میرے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجئے۔ فصلی آرڈر کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو، میرے پیغمبر کو آرڈر آیا، فرمایا فصلی لربک وانحر، اے میرے پیغمبر آپ نماز پڑھیے، نماز قائم کیجئے۔ لوگوں غور کیجئے کتنے عرصے کے لیے میرے پیغمبر کو آرڈر ہے، کتنا عرصہ نماز پڑھنی ہے، کتنا عرصہ؟ کوئی محدود چند دنوں کے نمازی، کوئی چند ہفتوں کے نمازی، کوئی ایک مہینے کے نمازی، کوئی مشکلات کے نمازی۔ جب کاروبار میں تنگی آ گئی تو مسجد آ گئے، جب قرض چڑھ گیا تو اللہ کے در پہ آ گئے، جب کوئی مصیبت آ گئی تو پھر مسجد میں آ گئے۔ حضرات گرامی، یہ عارضی نمازی، یہ چند دنوں اور چند ہفتوں والے نمازی یا ایک مہینے والے نمازی، اللہ خالق کائنات کے قرآن کے اس مقام پہ غور کیجئے۔ آپ نے یہ حکایت سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں، آواز آئی کہ پیر صاحب آپ نے بڑی اللہ کی بندگی کر لی ہے، اب آپ پہ نماز معاف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آواز دینے والا شیطان ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایسی آواز نہیں
کیونکہ جب محمد مصطفیٰ کی نماز معاف نہیں ہوئی تو میری کیسے ہوئی؟ پھر آواز آئی کہ پیر صاحب آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. فرمایا یہ بھی شیطان ہے جو مجھے اس بات میں ورغلا رہا ہے کہ میں علم کی وجہ سے بچ گیا. میں علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا، اس کی توفیق کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے. حضرات ذوالفقار غور کیجئے، چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے ہم نماز پڑھ کے کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو کیا آرڈر دیا ہے؟ فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعَبُدْ رَبَّكَ. اب 3 مقام میں نے پڑھی ہیں. پہلے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةِ، میرے نبی نماز قائم کریں. دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے حبیب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بہت ساری عظمتیں فضیلتیں عطا کی ہیں. کیا مطلب ہے کہ عظمت اور فضیلت اگر کسی کو ملی ہے تو عظمت اور فضیلت کی وجہ سے بھی نماز سے چھٹی نہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھیں. اور تیسرا مقام، اے اللہ نماز کتنا عرصہ پڑھنی ہے، کتنی زندگی کے لیے نماز ہے؟ فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے پیغمبر جب تک آپ پہ وفات پاک نہ آ جائے اس وقت تک اپنے اللہ کی بندگی کیجئے، عبادت کرتے رہیے. اور پھر بات طویل ہو جائے گی، ورنہ میں ذکر کرتا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں میرے پیغمبر کبھی سر پہ پٹی باندھ کے نماز کے لیے آ رہے ہیں، کبھی میرے پیغمبر 2 صحابہ کے سہارے چل کے نماز کے لیے آ رہے ہیں. اور جب آخری دن ہے میرے پیغمبر کا، امام کائنات کوشش کرتے ہیں کہ مسجد پہنچوں، نہ پہنچ سکے تو میرے پیغمبر اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت دیکھتے ہیں، پھر آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، پھر میرے پیغمبر کے لبوں پہ تبسم آ جاتے ہیں اور امام کائنات فرماتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار تو گواہ ہو جا، تو نے جس مشن کے لیے مجھے بھیجا تھا وہ مشن تیرے پیغمبر نے مکمل کر دیا ہے. صحابہ جماعت میں کھڑے ہیں، اس انداز سے آخری وقت تک میرے پیغمبر نماز کے ساتھ منسلک ہے، نماز سے جڑے ہوئے ہیں. حضرات گرامی، جو نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، دنیا اس کی تنگ ہو جاتی ہے، معیشت تنگ ہے، گزران تنگ ہے. خالق کائنات کا قرآن فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةِ، اے میرے پیغمبر نماز قائم کیجئے. اور ساتھ ہی مالک کائنات نے فرمایا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے میرے حبیب، کیونکہ یہ جو نماز ہے بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے. تیرے کاروبار سے بڑا اللہ کا ذکر، تیرے معاملات سے بڑا اللہ کا ذکر، رشتہ داریوں سے بڑا اللہ کا ذکر، مصروفیات سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا قرار دیا پروردگار عالم نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو. تو کیا سمجھ آیا کہ نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے. جو نماز کو چھوڑنے والا ہے وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے والا ہے. جو پروردگار عالم کے ذکر کو چھوڑ دے گا، اللہ کے ذکر کو ترک کر دے گا. مالک کائنات نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
زنکا ونحشرہ یوم القیامت اعما۔ جو انسان ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، پروردگار عالم فرماتی ہیں ہم اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے، معیشت تنگ کر دیں گے، گزران تنگ کر دیں گے، دنیا تنگ ہو جائے گی اس بندے کی جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا۔ پھر خالق کائنات فرماتی ہیں، مالک ارض و سما فرماتی ہیں یہ بندہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑنے والا ہے، نماز سے منہ موڑنے والا ہے، دنیا تنگ ہے، معیشت تنگ ہے، گزران تنگ ہے۔ کتنی تنگ ہے الہ العالمین کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ دنیا کے اندر مجھے اتنا برا لگتا ہے جو اللہ کے ذکر سے، نماز سے منہ موڑنے والا انسان ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں نوجوانوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لوں، میں اپنے کسی ساتھی کو مسلح کے اوپر کھڑا کروں، اپنے ساتھ لکڑیوں کے گٹھے لے لوں، ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو اذان سنتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے۔ میرا جی چاہتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، گھر کو آگ لگا دوں۔ کس کے گھر کو؟ جو اذان سنتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا، اس کے گھر کو۔ حضرات یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جہان والوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ احمد مجتبیٰ فرما رہے ہیں، وہ پیغمبر کائنات فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضرات گرامی غور کیجئے، آج کہیں اس وعید کے اندر میں اور آپ تو شامل نہیں ہیں کہ اذان سنیں اور مسجد نہ آئیں، کیونکہ جو اذان سن لیتا ہے اس کے لیے کوئی رخصت اور چھٹی ہے ہی نہیں کہ پھر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے یا با جماعت نماز چھوڑ دے، جماعت میں حاضر نہ ہو، کوئی رخصت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ غور کیجئے، آپ تشریف فرما ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آ کے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اپنے عذر پیش کیے۔ کیا عذر ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل ضریر البصر، میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، بلکہ بینائی ہے ہی نہیں، آنکھوں سے نابینا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر، تکلیفوں پہ غور کیجئے جو عبداللہ بن ام مکتوم کو لاحق ہیں۔ شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور بھی ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَائِمُنِي عَلَى الصَّلَاةِ، کوئی مجھے ہر نماز پہ بندہ ایسا نہیں ملتا جو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آئے۔ پیارے پیغمبر، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ راستے میں، راستہ دور ہے، خطرناک بھی ہے، سانپ، بچھو، کوئی نہ کوئی چیز مجھے ڈنک بھی مار سکتی ہے، اس طرح کا راستہ ہے میرے پیارے پیغمبر، تو کیا میں عبداللہ بن ام مکتوم اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ اجازت ہے مجھے، رخصت ہے؟ آنکھوں سے کیا ہے؟ نبینا ہے، گھر بھی دور ہے، راستے میں گڑھے بھی موجود ہیں، راستہ بھی ناہموار ہے، راستے میں موذی چیزیں بھی ہیں، اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو ہاتھ پکڑ کے مسجد لے آئے، یہ مجبوری ہیں۔ فرمایا حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، رخصت ہے مجھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ پڑھ لیا کرو، اجازت دے دی میرے پیارے پیغمبر نے کہ پڑھ لیا کرو۔ اجازت لے کے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا فَلَمَّا وَلَّا ظَهْرَهُ، جب سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ کو موڑا،
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی شروع ہو گئی. وحی کی کیفیت میرے پیغمبر پر طاری ہے. قرآن کہتے ہیں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی ختم ہوئی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے عبداللہ بن ام مکتوم جو پیٹھ موڑ کر جا رہے تھے، آمنہ کے لال نے واپس بلا لیا. آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ بن ام مکتوم اپنا سوال دہراؤ. عبداللہ بن ام مکتوم دوبارہ سوال کرتے ہیں جو عبداللہ بن ام مکتوم نے پہلے سوال کیے. سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم اپنی تمام تکلیفیں پریشانیاں میرے پیارے پیغمبر کے سامنے رکھتی ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اے عبداللہ میرے اوپر وحی آئی ہے، تمہیں جواب دیتا ہوں لیکن ایک ترمیم کے ساتھ جواب دوں گا. مجھے اتنا بتاؤ اے عبداللہ، یہ تمام مجبوریوں کے باوجود، آنکھوں سے نبینا ہونے کے باوجود، راستہ خطرناک ہونے کے باوجود، کوئی بندہ تمہیں میسر نہیں جو مسجد لا سکے، اس مجبوری کے باوجود یہ بتاؤ حل تسمع النداء، اذان سنتے ہو کہ نہیں؟ اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ اذان تم تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسمع النداء، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اذان کی آواز میرے گھر تک پہنچ جاتی ہے. اذان کی آواز میرے گھر تک پہنچ جاتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اذان بھی بغیر سپیکر کے تھی. اذان کیا تھی؟ بغیر سپیکر کے تھی، گھر تک پہنچ جاتی تھی. اب یہاں پر ہم یہ غور کرنا نہ شروع کر دیں کہ اگر میرے گھر تک مسجد کی اذان کی آواز نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں گھر پڑھ سکتا ہوں، نماز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فضل سے ہم نے گھر ہی ایسے بنا لیے کہ شاید باہر دھماکہ بھی ہو جائے تو آواز نہ آئے. اللہ محفوظ رکھے. کیا خیال ہے؟ ایک ہی بلڈنگ میں آپ موجود ہیں نا، بیسمنٹ میں بندہ چلا گیا ہے. کئی مساجد میں ایسی بیسمنٹ، مدارس میں ایسے بیسمنٹ موجود ہیں کہ اذان کی آواز باہر جا رہی ہے لیکن وہاں پر نہیں آئی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر والے آ جائیں اور یہ جو اندر بیٹھا ہے پڑھا رہے، نہیں. تو اس لیے اس چیز پہ غور کرنا ہے، گھروں کے اس انداز کو دیکھنا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، اور اس انداز سے دیکھیں کہ اگر میرا گھر اس انداز کے مطابق ہوتا تو کیا آج یہاں پر آواز آتی کہ نہ آتی؟ اب تو آبادیاں، بلڈنگیں اونچی، یہ تمام امور اور معاملات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ دوسری سہولتیں بھی موجود ہیں نا، کہ ٹائم آپ کے پاس موجود ہے، وقت موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑی اور یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کس وقت کس مسجد میں پہنچ سکتا ہوں نماز کے لیے. محترم ساتھیوں، سوال کیا عبداللہ بن ام مکتوم سے، فرمایا اذان سنتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر نعم، اذان میں سنتا ہوں. آپ علیہ السلام کے دو قسم کے الفاظ ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فما اجد لک رخصہ، اے عبداللہ اگر تم اذان سنتے ہو تو میں محمد مصطفیٰ کے دین میں تمہیں گھر پڑھنے کی کوئی چھٹی نہیں ہے، نماز رخصت نہیں کہ تم گھر نماز پڑھو. اور دوسری حدیث فرمایا فاجب، اگر اذان سنتے ہو تو اذان میں پکارا جا رہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اس پکار کو قبول کرو اور مسجد آ کے باجماعت نماز پڑھو. باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ مت سمجھیے کہ شاید نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نہیں، نماز پڑھنا فرض ہے اور باجماعت پڑھنا فرض ہے. باجماعت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। इसका क्या मन है? इसका मन है सल्लू माल मुसल्लीन, नमाजियों के साथ नमाज पढ़ो, बाजमात नमाज पढ़ो। बाजमात नमाज फर्ज है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में। और हजरात गिरामी, अगर इस नमाज के अंदर सुस्ती है, कोताही है, गफलत है, बाजमात नहीं है, अपनी मर्जी पे नमाज है, तो क्या फरमाया कुरान करीम ने? कुरान कहते फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन। लफ्जों पे गौर करें, काश हम अरबी से वाकिफ हो जाएं जितना हम इंग्लिश से वाकिफ हो चुके हैं। बहुत सारे हमारे मसाइल सीधे हो जाते हैं। फरमाया हलाकत है नमाज पढ़ने वालों के लिए। हलाकत है किन के लिए? नमाज पढ़ने वालों के लिए। यानी नमाज भी पढ़ रहे और हलाकत भी है। ए अल्लाह, नमाजियों के लिए हलाकत? फरमाया हाँ। कौन से नमाजी हैं? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो लोग जो अपनी नमाज से गफलत करते हैं, गाफिल हैं, गफलत हैं, पढ़ते हैं लेकिन पाबंदी नहीं करते। क्या करते हैं? गफलत करते हैं, सुस्ती करते हैं। सुस्ती करने वाले और गफलत करने वाले इन नमाजियों के लिए फरमाया नमाज पढ़ते हैं लेकिन है हलाकत। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। फरमाया वो लोग जो अपनी नमाजों से गफलत करती हैं, वो लोग जो नमाजों के अंदर दिखलावा और रियाकारी करती हैं, वो लोग जो इस्तेमाल की चीजें उनसे रोकती हैं। अल्लाह खालिक की कायनात ने फरमाया कि ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है। ऐ दुनिया जहान के लोगों, गौर कीजिए कितनी हलाकत। मालिक की कायनात ने फरमाया वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका अल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। मालिक की कायनात ने फरमाया कि वो लोग जो नमाज को छोड़ते हैं, मेरे पैगंबर ने उनके मुतालिक फरमाया मन तरक सलात फ़क़द कफ़र, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया, जिसने कुफर किया उसकी मौत कैसे होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कि आप वो मंजर देखते जब उन लोगों की मौत का वक्त होते, उन लोगों की मौत का वक्त, उन लोगों की मौत का वक्त। अल्लज़ीना कफ़रू, जो अपने अल्लाह के साथ कुफर करती हैं, नाशुक्री करती हैं परवरदिगार आलम की, अल्लाह के अहकामात को ठुकराती हैं। ऐ मेरे पैगंबर, उनकी मौत का जो टाइम होता है, जो वक्त होता है, वो कैसे होता है? फरमाया अल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते उनके मुंह के ऊपर भी थप्पड़ मारते हैं, उनकी पीठों के ऊपर भी थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं अपनी रूह को निकालो और आज एक दर्दनाक अजाब को चखो। लेकिन वो बंदा जो अल्लाह का प्यारा बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा, नमाजी बंदा, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस बंदे के सामने अल्लाह मालिक के कायनात इसकी जन्नत का ठिकाना मौत के वक्त इसके सामने कर देता है। अल्लाह हमें भी उनमें से बनाए। मौत का वक्त आया, जो जन्नत के अंदर इसका ठिकाना है ना, ठिकाना वो अल्लाह इसके सामने कर देता है। तो ये मौत के वक्त अपनी आंखों को खोले हुए होता है। आंखें खुली होती हैं ना, जब कोई शख्स फौत होता है हम अपने हाथों के साथ उसकी आंखों को बंद करते हैं। ये आंखें क्यों खुली होती हैं? ये अपने ठिकाने को देखकर वाह वाह कर रहा होता है। जो अल्लाह ने उसका जन्नत में ठिकाना बनाया है, ये उसे देख रहा होता है और उसको देख के हैरान होता है, खुश होता है। इसकी सारी तवज्जो उधर होती है। दुनियावी रिश्तेदार पुकार रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन ये उनकी नहीं सुन रहा होता। क्यों? ये अपना घर देखने में मस्त होता है, ये मगन होता है अपना ठिकाना देखने में। जो अल्लाह ताला ने इसके लिए घर तैयार किया, ये कौन है? ये अल्लाह से डरने वाला बंदा है। ये तो इसकी मौत की कैफियत है। और जब मौत के बाद ये कब्र में जाता है, कौन? नमाजी इंसान। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आपने फरमाया वस्सलातु नूर,
جب یہ بندہ فوت ہونے کے بعد قبر کے اندر جاتا ہے، اس کی قبر کے اندر نماز روشنی بن کے آ جاتی ہے۔ تو اندھیروں میں مسجد کی طرف آیا، اس اندھیرے نے اور اس نماز نے تجھے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، بے وفائی نہیں کی، یہی نماز نور بن کر تیری قبر میں آ جائے گی۔ نور فرمایا والصلاۃ نور والصلاۃ نور والصلاۃ نور۔ اب قبر کے اوپر چاہے جتنی مرضی لائٹنگ کر لی جائے، موم بتیاں لگا دی جائیں، بلب لگا دیے جائیں، لیکن اندر اگر نماز کا نور نہیں ہے تو اس مصنوعی روشنی کا کوئی فائدہ نہیں۔ قبر کے اندر نور تب آئے گا جب تیرے پاس نماز ہوگی۔ فرمایا والصلاۃ نور، اس کی نماز اس کے لیے نور بن جائے گی۔ اور قبر کے اندر نمازی بندہ جب گیا، میرے پیارے پیغمبر کی دوسری حدیث، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے مقرب ملائکہ اس کے پاس حساب و کتاب کے لیے آئیں گے۔ اللہ مالک کائنات کے فرشتے قبر کے اندر اس کو اٹھا کے بٹھا لیں گے۔ پروردگار عالم کے فرشتے کہیں گے اے بندے بتا من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں یہ بندہ اٹھے گا، اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے گا، جیسے صبح سویرے انسان یا نیند سے جاگتا ہے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے گا، اور قبر کے اندر اس بندے کے لیے ایسا منظرنامہ بنا دیا جائے گا، اس کو یوں لگے گا سورج ابھی غروب ہونے کے قریب ہے، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ یہ کہے گا اے اللہ کے فرشتوں، اللہ کے ملائکہ، میری نماز عصر ضائع ہو جائے گی، نماز عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، پھر میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ عصر کی نماز پڑھنے دو مجھے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے جن کو قبر کے اندر بھی نماز یاد ہو۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیں جنہیں دنیا میں بھی نماز یاد ہو، قبر میں بھی نماز یاد ہو۔ یہ ہے نمازی بندہ جس کو نماز کی عادت پڑی ہے، جس کو نماز کے ساتھ اتنی نسبت ہے، زندگی میں تو نماز کرتا ہی تھا، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی نماز یاد ہے۔ کیسا انسان ہے، کتنا خوش نصیب اور کتنا اللہ کا پیارا بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا چنا ہے کہ قبر کے اندر بھی یہ اسے یاد کر رہا ہے۔ حضرات، جس بندے کو قبر میں نماز نہیں بھولی وہ انسان کیسے ناکام ہو سکتا ہے، وہ کیسے خسارے میں ہو سکتا ہے جس کو قبر میں نماز نہیں بھولی؟ اور یہ یاد اسی کو ہوگی نا جس کو دنیا میں بھی یاد ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ اگر دنیا میں یاد نہیں تو قبر میں کہاں یاد آئے گی؟ اور یہ بھی ایک اور بات بھی یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ قبر کا منظر، تمام جتنے بھی موت کے مناظر ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ ہولناک منظر ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پہ کوئی دفن کا موقع ہوتا تو آپ قبر پہ بیٹھتے، زاروں قطار روتے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو جاتی، اتنے روتے سیدنا عثمان۔ ساتھی کہتے عثمان تم وہ نہیں ہو جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا ہاں، میرے پیغمبر نے مجھے جنت کی بشارت ضرور دی ہے، لیکن قبر کی جو مشقتیں ہیں، قبر کی تکلیفیں ہیں، ان سے نجات کی گارنٹی تو محمد مصطفیٰ نے نہیں دی نا۔ اور پھر فرمایا کہ جتنے بھی موت کے مناظر ہیں، مراحل ہیں، ان تمام میں سب سے ہولناک منظر وہ قبر کا منظر ہے۔ کیوں؟ اس لیے باقی بھی منظر مشکل ہیں، کوئی شک نہیں، قیامت کا منظر، سب مرحلے مشکل ہیں، اللہ نجات عطا فرمائے، لیکن جب انسان پہ موت آتی ہے پھر بھی وہ چند لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ جب معاشر میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، لیکن پھر بھی دائیں بائیں دیگر تکلیف میں مبتلا لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بندہ خود سختیوں میں ہونا، کوئی اور ساتھ سختی میں مبتلا بندہ دیکھ لے، تسلی کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے۔ لیکن قبر ایک ایسا مقام ہے جہاں کوئی نہیں ہوگا، انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے۔
तन्हाई कब्र के अंदर होती है, इसलिए तमाम मनाजिर से सख्त मंजर कब्र का है। और ये सख्त मंजर के अंदर भी, कब्र के अंदर भी, इस मुश्किल मरहले में भी यकीनन नमाज उसे याद होगी जो दुनिया की मुश्किलात में भी नमाज को याद रखता होगा। दुनिया में जब मुश्किल में, जब मसरूफियत में, जब तंगी में, जब किसी किस्म की खलबली में ये इंसान मुब्तला होगा, जिसे यहां नमाज याद रहती होगी, जो नमाज को भूलता नहीं होगा, यकीनन ये वही बंदा है जिसे कब्र में भी नमाज याद होगी। और जो चंद मेहमानों को देख के नमाज छोड़ दे, जो शॉपिंग को देख के नमाज छोड़ दे, जो फैमिली को देख के नमाज छोड़ दे, जो खबरनामे को देख के नमाज लेट कर दे, जो दीगर मसरूफियात को देख के नमाज लेट कर दे, इसे कैसे याद रहेगी नमाज कब्र में? इसलिए ये नमाज उसको याद है जो दुनियावी तकलीफों, मुसीबतों और तंगियों में भी नमाज को नहीं भूलता, उसे कब्र में भी नमाज याद। और जब ये कब्र में नमाज को याद करेगा, नमाज की बात करेगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के मलाइका और फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, ये नमाज की पाबंदी थी, नमाज इम्तिहान था दुनियावी जिंदगी के अंदर, आज अल्लाह मालिक के कायनात का तू मेहमान है और खालिक के कायनात ने अब तुझे इम्तिहान में नहीं मुब्तला करना, बल्कि इम्तिहान में सुरखरू होने के बाद परवरदिगार आलम ने तुझे इनाम देना है। फिर कब्र खुल जाएगी, कब्र में नूर हो जाएगा और ये नूर नमाज का होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन लम युहाफिज़ अलैहिन्ना लम तकुल लहू नूरुन वला बुरहानुन वला निजातुन यौमल क़ियामा। जो बंदा नमाज की हिफाजत नहीं करेगा उसकी कब्र में नूर नहीं होगा। जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा उसके लिए निजात और छुटकारा नहीं होगा। जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा उसके लिए क़यामत वाले दिन सुरखरुई की कोई दलील नहीं होगी। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, मेरा आज के खुतबे का मकसद ये था, रमज़ान हमारी ट्रेनिंग के लिए आया था। रमज़ान का ये मतलब नहीं है कि 30 रोज़े और 30 रातों का क़याम करने के बाद उसके बाद तुम्हें छुट्टी है और फिर आइंदा रमज़ान में जमा होंगे, कतई नहीं, बल्कि रमज़ान ट्रेनिंग के लिए आया था। जो कुछ रमज़ान में सीखे, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, नमाजों की पाबंदी, पूरा साल उसको आदत बना के उन नमाजों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह खालिक के कायनात तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।